بکشم به سوی خاک آسمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش لا نعبد الا ایاه ولا نشرک به شیئا هو اله فی السماء و اله فی الارض ثم الصلاة والسلام على اشرف خلیقته سلام خیر بریته صفیه و صفوته خاصه و خاصته نجیه و نجیبه العبد المؤید والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله آل الله الهداة المهديين المكرمين المنتجبين المهديين المعصومين المطهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ما بعد فقد قال الإمام الحسين بن علي صلوات الله عليهما مثلي لا يبايع مثله. وقال الإمام الصادق عليه السلام من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالبر محاسن الأخلاق أفإن مات وقام قائم بعده فله الأجر مثل أجر الذي أدركه فانتظروا فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها الإصابة المرحومة. صلوات. ساتویں محرم کی مجلس کا آغاز ہم اسی سلسلہ وار موضوع حسینی منتظر کے عنوان پر آج اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے کہا کہ انتظار یا نظری ہے، علمی ہے، یا انتظار عملی ہے، اور انتظار عملی فقہی، انتظار عملی اخلاقی. یہ ہے وہ حصہ جو امام مہدی علیہ السلام کی مہدوی اس کے پیروکار کے متعلق، منتظر کے متعلق ہے. دوسرا حصہ ہمارے موضوع کا حسینی ہے، حسینی منتظر. حسینی میں ہم امام حسین سے فالو کرنے والے جو ہے علیہ السلام. تو اس میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہاں بھی حسینیت علمی اور حسینیت عملی. حسینیت علمی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خود مقام حسینیت یا امامت کیا ہے، اور دوسرا امام اس کی شناخت امام حسین کی علیہ السلام. تیسرا جو ہے، جو ایک نہضت ہے، ایک جو حرکت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس میں فکری پہلو دیکھیں گے. نظری ہے نا، فکری پہلو. اور پھر پیام حسینی دیکھیں گے کیا ہے، پیغام حسینی کیا ہے، حق و باطل حسینیت میں کیا معنی رکھتا ہے. اور یہ جو حق و باطل جو ہے حسینیت کے اس نہضت میں، حرکت میں، اس کا عملی، اس کا وہ مصداق کیا ہو سکتا ہے. اور حسینیت عملی میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے عدالت اجتماعی کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا.
عدالت فردی کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر دیکھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے حاکم کون ہے، حاکم الہی کون ہو سکتا ہے، حکومت الہی کو جانیں گے، حکومت الہی کو جانیں گے، اور اس میں عملاً تکلیف پر عمل کرنے کا کیا ہمارے پاس کرائیٹیرین ہے، اور شہادت اور شہید اور شہادت کیا چیز ہے۔ ایک اور پہلو اس میں یہ بنے گا کہ ہم جو احیاء عقول حسینیت میں کس طرح ہے، احیاء العقول، یعنی آپ کو معلوم ہے نبوت اور امامت کی ایک ہی چیز ہے، لیکن اصل نبوت ہے، فر امامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وارسل رسولہ تترا، خدا تعالیٰ نے لگاتار اپنے رسولوں انبیاؤں کو بھیجا، لیثیرہم دفائن عقولہم، تاکہ لوگوں کی جو عقلیں دفن ہو گئی ہے دنیائی مادی پرستی میں، اس کو کیا کرے، اس کو گرد و غبار سے صاف کرے۔ یہ احیاء عقل ہے جس سے بندگی ہوتی ہے۔ تو پہلا جو یہ دونوں آ جائیں گے، میں نے لسٹ بتا دی آپ کو، انتظار نظری اور جو ہم نے کہا حسینیت نظری، سے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو ان دو کو مندمج کر کے آپس میں ایملگمیٹ کر کے میں بیان کر رہا ہوں، تو دونوں ایک ہی چیز ہے۔ دونوں ایک ہی چیز کیسے ہے، پھر دو کیوں ہے؟ ہاں، اس پر بحث بھی کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آج ہی انشاءاللہ۔ تو یہ کیسے دو ہو سکتے، اور دو بھی ہے اور ایک بھی ہے، ایک ہی ہے لیکن دو ہے۔ اگر ایک ہے تو پھر دو کیوں ہے، اگر دو ہے پھر ایک کس طرح ہے؟ سوال ہے نا منطقی۔ تو حسینیت اور مہدویت، یا حسینی ہونا اور منتظر ہونا ایک ہی ہے، ایک پہلو سے ایک ہی چیز ہے، دوسرے پہلو سے دو چیزیں، ٹھیک۔ تو اب ہم بحث کہاں کر رہے ہیں، نظری بحث کر رہے ہیں، یعنی تھیورٹیکل بحث کر رہے ہیں، صحیح ہے، پریکٹیکل انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر استشہاد کیا کل ہم نے، ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدہ طہرت بعضها من بعض، صحیح۔ یہاں سے ہم استشہاد کر رہے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام، مکی علیہ السلام فرماتے، اے ائمہ علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، آپ کی روحیں، آپ کی نور، آپ لوگوں کا نور، اور آپ لوگوں کی طینت، خمیر ایک ہی ہے۔ آگے ہم کس کو ثابت کر رہے ہیں، مہدویت، منتظر اور حسینی، یہ دو ہے نا، ان دو کو ایک ہی کر دیا، کس نے، خود مولا نے کیا، کہ اے سارے ائمہ، صحیح، یعنی 14 معصومین علیہ السلام، 14 ہے، لیکن 14 کیا ہے، ان کی روح ایک ہے، اور ان کا نور ایک ہے، صحیح نا، ظاہر کلام یہی ہے نا، وَطِینَتَکُمْ واحدہ، ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز، پہلے ہم کیا کیا چیزیں ہیں، 3 مقام ہے، ایک نور ہے، ایک روح ہے، اور ایک طینت ہے۔ یہ تینوں مقاموں میں ایک ہی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کل میں نے کیا عرض کیا آپ لوگوں میں خدمت میں، نور کی بات کی، مقام نور میں وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اور آج ہم جو پہلا کلمہ ہے اس زیارت میں، ان ارواحکم، کیا ہے، واحدہ، آپ کی روح بھی ایک ہے۔ روح کس کو بولتے ہیں؟
روح کے استعمال اور اطلاقات قرآن میں مختلف آئے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، یہ ایک روح ہے جو چوتھے مہینے میں انسانی بچے میں خداوند انفاق کرتا ہے، ڈال دیتا ہے. صحیح ہے. اور دوسرا جو اطلاق ہوا ہے عالم عامر میں جو روح ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے نبی سوال کرتے ہیں لوگ کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو روح میرے پالنے والے کے امر سے بنی ہے، عالم امر سے بنی ہے. عالم امر عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت وہ ہے جہاں پر اس کی بہت وسیع رینج ہے. ابھی عرض کرتا ہوں، ٹھیک. اس کی رینج جو اپلیکیشن کی ہے وہ زیادہ ہے اور مختلف ہے. نزل به علی قلبک روح الامین. صحیح. روح الامین اس قرآن کو لے کے نازل ہوا، وہ بھی روح ہے. کس پر؟ قلب رسول اللہ پر. روح منا منہ یا منا، خدا کہہ رہے میں نے اپنے روح کو القاہا مریم، جو کہ مریم میں نے ڈال دیا. کون سا روح؟ اس لیے السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. صحیح ہے نا، وہ بھی روح خدا ہے. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح بہت ساری کیٹیگریز ہو گئی. اب ہاں، اب مراد کون ہے؟ ایما کی روح کون سی ہے؟ تو معلوم ہوا بعض روح ان میں درجات ہے، جیسے روح الامین ہے، جبرائیل ہے. ایک روح ہے جو اعظم الملائکہ ہے، رسول اللہ کو قبل از نبوت صلوات اللہ علیہ تعلیم فرماتے تھے، وہ بھی روح ہے. ایک روح ہے جو عام انسانوں کی روح ہے، اور ایک روح ہے وہ جو حضرت عیسیٰ کو دی. صحیح، قرآن سے استشار کر. ایک روح وہ ہے جو کیا عرض کروں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کو کہا گیا روح. بس یہاں مراد مختلف ہے. اور جو معصومین سے وہاں ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدہ، یہاں پر روح مراد ملکوت ہے، ملکوت ہے. اور یہ روح مراد نہیں ہے. کون سی روح؟ جو بدن کے ساتھ جڑی ہے، وہ مراد نہیں ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو خلاصے میں نے عرض کیا. پھر کہا نور. نور آپ کو معلوم وہ چیز ہے. اور اس میں ایک چیز کہوں، نور روح کا جو ہے اطلاق ایسی چیز جس میں حیات ہو اور شعور ہو. کیا ہو؟ حیات اور شعور ہو. بس یہ کہیں گے اہل بیت علیہ السلام کی نور روح ایک ہی ہے، یعنی اسی وجود کا ایسا آسپیکٹ جس میں کیا ہو؟ جس میں شعور اور حیات ہو. شعور اور حیات. تو دوسرا ان کو کہا نور. صحیح ہے نا، ان ارواحکم و نورکم، آپ لوگوں کا نور بھی ایک ہی ہے. نور سے مراد وہ چیز ہے، وہ حقیقت ہے جو میٹا فزیکل ہے اور جو واسطہ فیض ہے. خدا نے مخلوق بنائے اسی نور کے ساتھ. نہ وہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ملائکہ ہے، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ پرند ہے، نہ سورج ہے، نہ آسمان. صحیح، یہ چیزیں نہیں ہے، لیکن ان کو بنانے میں واسطہ ہے. صحیح. اور اس میں نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، اس میں نہ مادہ ہے، اور نہ شکل ہے، نہ حرکت ہے، نہ کوئی چیز. آپ سمجھ گئے نور کس کو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ نور کے اس کے بھی اطلاقات بہت ہے. اصل نور وہی ہے. خدا نے نور اپنے کو بھی استعمال کیا. اللہ نور السماوات والارض، وہاں یعنی ایگزسٹنس دینے والا. زمین و زمینان سے مراد
माँ सिवा अल्लाह, जितनी भी मखलूक है ना उन सब का नूर है, ठीक है। इनको भी कहा ये जाअलकुमुल्लाह अनवारा, सही, खुदा ने तुम्हें नूर करा दिया। अल मोमिन यंजुरु भी नूर है ना, मोमिन भी अपने नूर से देखता है। सूरह हदीद के आखिरी आयत में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही, ए मोमिनो तकवा इख्तियार करो और ईमान लाओ रसूल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। युतिकुम किफलैन मिन रहमती, खुदा 2 रहमतें आपको देगा। यजअल लकुम नूरन तमशून बिही, सही, आपको नूर देगा जिससे आप चलोगे। तो ये नूर किनका नूर है? यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनाति यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन वक़ाल मुनाफिक़ वल मुनाफ़िक़ीन आमनू अंज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, मुनाफिक कहेंगे मोमिन का नूर देकर हमें भी अपना नूर थोड़ा दे दो। अलम नकुम माकुम, हम भी आप में से थे। कालू बल, हाँ आप हम में से, फर्जो वाराकुम, जाओ दुनिया में वहीं नूर ले लो। ये कौन सा नूर है? अल इल्मु नूर यग़ज़िफ़ुल्लाह फ़ी क़ल्बि मन यशा, इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही, तक़वा इलाही, तक़वा इल्मी अमली और ईमान बे रसूलुल्लाह व अहले बैत, उस पर अमल करे, नूर मिल जाएगा, सही। जैसे बंदगी का नूर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उन्वाने बसरी को कहा कि अल इल्मु नूरुन यग़ज़िफ़ुल्लाह फ़ी क़ल्बिन मन यशा, एक नूर ये है। एक नूर है नूरुन व हुदा, कुरान क्या है? नूर और हिदायत है, वो भी नूर है, सही। और अगर नुज़ूली हालत में है उसका एक, ऊपर वाली हालत में है, वहाँ पर वास्ते फेज़ बनेगा, सही। तो बस नूर क्या चीज़ है आप मुझे खुद बताइए। हम जो नूर जानते हैं, कौन सा नूर जानते हैं? फिज़िकल नूर है ना। ये फिज़िकल नूर भी किससे कहाँ से बना है? फजअल खलक मिन्हा बिनूरिहा अशम्स वल कमर वगैरह वज अर्ज़ व समा। हज़रत ज़हरा कभी उससे मुख्तलिफ है सलाम अलैहा, उनके नूर से किसको बनाया? ज़मीन, आसमान, सूरज को, यहाँ सितारे वगैरह, सोर्स ऑफ लाइट कौन? यही तो है ना। ये किससे बने हैं? नूरे ज़हराए अतहर से, सही। तो मालूम ये हुआ कि ज़ाहिरी नूर जो ये है फिज़िकल नूर, इसका भी सोर्स कौन है? नूरे हज़रत ज़हराए अतहर। इसलिए ज़हरा लक़ब भी पड़ा है कि हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा महराब में जब नमाज़ पढ़ती थी, नमाज सुबह में एक रंग का नूर निकलता था, ज़ोहर को एक रंग का, शाम को मगरिब को एक तीसरे रंग का नूर निकलता, इतना नूर निकलता था कि पूरा मदीना चकाचौंध हो जाता था, इसलिए ज़हरा नाम पड़ा। अब ये कौन सा नूर है? फिज़िकल नूर है या मेटाफिज़िकल नूर है? मालूम नहीं है, ठीक, जो हम तो नहीं थे। लेकिन फिजिकल नूर का सोर्स मेटाफिजिकल नूर है, उसी का नाम हज़रत ज़हरा है सलाम। बस नूर का काम क्या है? ज़ाहिरुन फ़ी नफ्से मुज़हिरुन लिग़ैरिही। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? हाँ, मैं तो आसान बता रहा हूँ। नूर खुद रोशन है ना, खुद रोशन है और चीज़ों को रोशन करता है, वाक़ियात को ज़ाहिर वाज़ेह कराता है ना। ये जैसे ये नूर है, खुद रोशन है, जिस पे पड़े उसको रोशन करता। रोशन क्या करता है? उसकी हकीकत ज़ाहिर करता, उसके वजूद को ज़ाहिर करता। ये तो किस नूर का है? फिज़िकल नूर का। जो असली मेटाफिज़िकल नूर है वो ज़ाहिर है, मौजूद है, वजूद रखता है, और जिस पर पड़े, जिसका इरादा करे, उसको क्रिएट करता है।
اس طرح سمجھنے میں آسانی ہو گئی. نور محمد و آل محمد خود وجود ہے, ایگزسٹنس رکھتے ہیں آنٹولوجیکل, اور جو جس کو پر پڑھتے ہیں اس کو ایجاد کرتے, موجود کرتے. پس نحن ثناء لنا, ہم خدا کی مخلوق ہے. والناس ثناء لنا بعد, لوگ ہماری مخلوق ہے اس کے بعد کہ ہم خدا کے مخلوق ہیں. صلی اللہ محمد. یہ بہت ضروری ہے. مقام معرفت مقام امامت, چاہے امامت حسینی ہو امامت مہدوی ہو, فرق نہیں. آج کے لیکچر میں کوشش کروں گا اسی پر وضاحت دوں کہ ہمیں آرام سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ امام کیا چیز ہے. امام کو لوگ 10-12 عالم اٹھا کے امام بنا دے, آرمی آ جائے یا لوگ ہو جائے یا کون آ جائے, ایسا امام ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے امامت کے کنسپشن کیا ہے؟ پورے عالم کا وجود ان کے وجود سے ہے, وہ جان عالم ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی جان اور کاز کو ہم امام بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو وضاحت کر رہے ہیں. اتنی جو محنت ہو رہی ہے, تو یہ ہمارا کنسپشن ہے کس کا؟ امامت کا. صحیح ہے. انتظار فرج بھی اسی میں آئے گا. آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اس 14ویں نور کا جو 14ویں نمبر پر ہے, ظاہر ہوگا بدن اور روح کی صورت میں. اس سے پہلے 13 آ چکے ہیں, 14واں آئے گا جس سے پورا عالم کھڑا ہے. اور خدا کی خلقت کا دار و مدار اسی امام پر ہے, اور وہی امام کیا کرتا ہے؟ تمام لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتا ہے. لے جاتا ہے یعنی کامل ہو کے, کامل بنا کے, بندے خالص و انسانی کامل بنا کے. مقصد یہی ہے, اختیار خدا نے دیا امام کے ذریعے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کو امام بنایا ہمارے امر سے. کیا کرتے؟ ہدایت کرتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. یہ تو نور کے میں نے تھوڑے معنی بتائے. صحیح ہے, کلیئر ہو گیا. ان ارواحکم و نورکم, نورکم ایک ہی ہے. کلیئر ہوا. اب تیسرا ہے و تینتکم. کیا ہے؟ تینتکم. تینہ کس کو بولتے ہیں؟ مٹی کو ظاہر, لیکن مٹی کو نہیں بولتے. تینت بولتے ہیں ایسنس آف ایگزسٹنس. انسان کے وجود کی ایسنس اور خمیر کیا ہے؟ بدن نہیں ہے, اس کی روح ہے. روح میں ایسی چیز جس سے وہ بندگی کرتا ہے اور خدا کی عبودیت انجام دیتا ہے. اس کو آپ فطرت بھی بول سکتے, خمیر بھی بول سکتے, ایسنس بھی بول سکتے. صحیح. اور یہ آپ لوگوں کی ایک ہی ہے. اب اہل بیت کی جو خمیر وہ ایک ہی ہے. یہ خمیر مراد عالم زر میں. کس میں؟ عالم زر. ہم نے بتایا عالم بہت سارے بتائے. عالم نور ہے, ایک عالم کرسی ہے, صحیح ہے, ملکوت میں. ایک عالم برزخ یا عالم زر ہے. تو اس عالم زر میں ہم جو ہیں اہل بیت, انبیاء علیہ السلام اور انسان بنائے گئے. میں نے کل حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی, حمل اللہ علمہ و دینہ علی الماء. خدا نے اپنے دین کو اور علم کو کس پہ ٹرانزٹ کیا؟ پانی پہ. پانی کی تعبیر محمد و آل محمد, مقام نورانیت. اور قبل ان یکون ارض و سماء و قمر وغیرہ و جن و انس.
ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ زمین آسمان انسان جن اور چاند ستارے بنتے اس سے پہلے. ٹھیک. اس کے بعد کہا کہ آپ اقرار کرو کہ میں آپ لوگوں کا آپ کا رب کون ہے. کن کو کہا؟ ان سب کو. من ربکم. فاجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین والائمۃ الطاہرین علیہم. انہوں نے جواب دیکھیے سیریل وائز جواب کون دے گا پہلے؟ نبی، امام، نبی، امیر المومنین اور دوسرے ائمہ علیہم السلام. کیوں؟ یہ جواب وجودی ہے. یہ جواب زبان نہیں ہے. یہ تو ابھی زمین آسمان ہی نہیں ہے تو جواب کون سا ہو گیا؟ صحیح. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میں پہلا مسلمان ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَنَا اول المسلمین، جس نے پہلے سرنڈر کیا. کس میں سرنڈر کیا؟ اپنے وجود سے سرنڈر کیا، نورانی وجود سے. انسان کامل اول ما خلق اللہ اول المسلمین. یہاں بھی اسی درجے پر کون تھے؟ نبی تھے، امیر المومنین تھے اور ائمہ طاہرین تھے علیہ السلام. تو انہوں نے بھی جواب دے دیا. ٹھیک. انت ربنا، آپ ہمارے پالنے والے ہو. تو اس کے بعد جو میں خلاصہ کہوں کہ فاشد فور حملہم علمہ و دینہ، علم دے دیا ان کو، اپنا دین دے. یہ نبی ہمارا، یہ امام ہے جو جس کو خدا دے دے، زمین آسمان خلق کرنے سے پہلے اپنا دین بھی دے دے، یعنی نبی بنائے اور امام بنے اور اپنا علم دے دے. علم اس کا عین وجود ہے. بس وجود محمد و آل محمد جو ہے نبوت اور امامت قابل از خلقت زمین و آسمان ہے. اس میں لوگوں کے مرضی اور لا مرضی کی ضرورت دخالت نہیں ہے. یہ امامت کا کنسپشن ہے کہ ہم جو کہ انتظار کس کا؟ اس کا، خدا کی اس ولی کا انتظار. تو آپ کیسے بیٹھو گے؟ ہاں اس نے کہا فقال للملائکہ، ملائکوں کا کہا اشہد ان ہؤلاء حملۃ علمی و دینی. یہ جنہوں نے محمد، علی و ائمہ اطہار علیہ السلام، انہوں نے جواب دیا، یعنی اپنے آپ کو پریزنٹ کیا. صحیح. اور دین بھی لے لیا اور علم خدا بھی لیا. علم خدا ریپریزنٹیٹیو ہے کس کا؟ تمام چیزوں کا. آپ کو معلوم ہے نا، علم ہو تو پھر قدرت بھی آ جاتی ہے، پھر حیات بھی. علم و قدرت مل جائے بنتی ہے حیات. حیات آتی ہے تو ساری اور ایٹریبیوٹیز بھی آ جائے. یہ سمبل ہے. سم اینڈ ٹوٹل آف آل ایٹریبیوٹیز از نالج. اس لیے میں ان کو نالج دیا اور پھر دین دیا، لیجسلیٹو بھی. صحیح. ان کو علم دیا، یعنی کیا؟ ان کو تکوینی اور نیچر کریشن، ایگزسٹینشل کریشن میں واسطہ بنایا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے، ہاں ان کو میں نے وَهُمْ أُمَنَاءِ فِي خَلْقِي، کہ لا الہ الا، یہ میرے امین ہے. کہاں؟ میرے مخلوقات میں. امین ہے کیا؟ جو کچھ میں نے کرنا ہے مخلوق میں، کن کے ذریعے؟ یہ میرے امانت دار ہے، ان کے ذریعے. امانت دار یعنی کیا؟ جو میں کہوں گا وہی کریں گے، جس طرح کہوں گا میرا ہی انتظار کریں گے، میرے پہلے نہیں کریں گے، مجھ سے ناغہ بھی نہیں کریں گے. امام ہادی علیہ السلام اسی زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں یہ ائمہ کون ہے؟ عباد مکرمون الذین لا یسبقون بالقول وهم بامرہ یعملون. یہ خدا کے وہ کریم بندے ہیں، بزرگوار بندے جو خدا کہے تب عمل کرتے ہیں اور اس سے پہلے کوئی عمل نہیں کرتے. وهم بامرہ یعملون. ٹھیک. یہ کس کی یہ صفت خدا قرآن میں کس کے لیے بیان کرتا ہے؟ ملائکۃ اللہ کے لیے. ملائکۃ اللہ کو بل عباد مکرمون الذین لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون. یہ سیم یہاں پر امام ائمہ کے لیے ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
کہ ائمہ بھی ایسے ہی ہے. کیسے ہے؟ وہاں سے خدا آرڈر کہے گا یہ تب کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے اور ناگا بھی نہیں کریں گے، خود سے کچھ نہیں. تو یہ ہم نے بتایا یہ معصومین ایسے ہیں. تو یہ معصومین ہمارے علیہ السلام جب اس طرح ہے تو ہم مقام تینت کی بات کر رہے تھے نا. تو پھر ہاں یہاں کہہ رہے تھے کہ وہم امناء فی خلقی، مخلوقات اسی سے بنایا میں نے، انہی کے نور سے بنایا. اور امین ہے کہاں بھی؟ ایک تو عالم بنانے میں، ٹھیک ہے، عالم بنانے میں، عالم بنانے کے بعد جب ان کو رسول اور نبی کی صورت میں بنایا تب بھی امین ہے. کیوں؟ معصوم ہے، معصوم ہے. اور یہ معصوم خطا نہیں کرتا، نہ وحی لینے میں، یہ وحی لینے تھے نبی کی وحی، ٹھیک ہے، اور نہ اس کو اسیمیلیٹ کرنے میں، محفوظ رکھنے میں اور ڈیلیور کرنے میں کہیں، اور نہ عمل کرنے میں، گناہ بھی نہیں. یہ معصوم ہو گئے نا امین، امین ہی ہو گئے، امانت دار ہے، عمل علماً اور عملاً. تو معصوم ہے، یہ میرے امین ہے. ان کے لیے آپ کو معلوم ہے امام ہادی علیہ السلام جب اس کو دربار میں بلایا گیا، ایک بدبخت تھا، وہ مذاق کر رہا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو، ایسے ڈانس کر رہا تھا، دربار تھا، تو حضرت کو یعنی اذیت کر رہے تھے جد امیر المومنین. تو حضرت نے اس کو منع کیا، اس نے مانا نہیں، مسخرہ کیا. تو حضرت نے تکیہ تھا، تکیہ میں شیر بنا تھا، شیر نکلو اس ملعون کو کھا جاؤ. شیر نکلا وہاں سے اور اس کو کھا گیا، ختم بات. واپس آئے شیر، تکیہ میں چلا گیا. یہ کیا بات ہے؟ شعبدہ بازی ہے؟ نہ. حضرت امام حسن علیہ السلام اس کو مجلس میں کوفہ کی مسجد میں تھے نماز جمعہ کے وقت، تو کسی نے اعتراض کیا کہ آپ سل کیوں کر رہے ہو وغیرہ. تو حضرت نے کہا اس عورت کو آپ مردوں میں کسے جگہ دے دی. تو وہ دیکھا، سب دیکھ رہے، ایک دم سے وہ عورت بن گئی. معلوم، یا امام صادق کی مثال میں نے پرسوں معجزہ بتایا. کیا معجزہ بتایا؟ کہ انہوں نے منصور نے بلایا، دھمکی دے دی، آپ یہاں جاسوسی کرتے، میرے خلاف قیام کرنا چاہتے. کس نے کی؟ اس فلان آدمی نے دیا، اس نے شکایت کی ہے. تو اس کو کہا تم قسم کھاؤ. اس کو قسم کھا، نہیں میں قسم دلواتا ہوں آپ کو. تو اس نے اسی طرح قسم کھائی. جب قسم کھائی تو قسم کھانا تھا ایڈیا رگڑ رگڑ کے وہی مر گیا، وہی مر گیا. یا امام رضا علیہ السلام کو کسی نے کہا آپ کے بھائیوں اور آپ میں تو لڑائی ہے، آپ کیسے کہتے ہو آپ امام ہو، آپ کیسے کہتے ہو آپ امام ہو، اور جب کہ دوسرے آپ کے بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہم امام ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا چلے میں نے کیا کرنا ہے. کہا آپ مجھے بتائیں میرے پاس کیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام ہمارے گھر میں کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، صحیح ہے، اور مردوں کو زندہ کر دو. یہی حضرت رضا علیہ السلام سے بھی پوچھا. حضرت رضا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی جیب میں 5 درہم ہے. 5 درہم، اور 1 سال پہلے تیری بیوی مری ہے، میں تیرے لیے اس کو زندہ کیا ہوں، جاؤ گھر میں اور اس سے ملاقات کرو. اس کے لرزہ آ گیا، بیوی مر بھی 1 سال پہلے دفن کی ہے. تو کہا نہیں میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، تمہیں میں نے معاف کیا تمہاری گستاخی پر. تو صلوات پڑھو محمد و آل محمد. یا امیر المومنین کا ایک ہی وقت میں 4 جگہ پر تاریخ میں مشخص ہے، آیا ہے، 4 جگہوں پر لوگوں نے دیکھا حضرت کو. وجہ وہ اعلیٰ علیین سے اوپر ہے، مقام نور میں پوری عالم ان کو کیا دیا ہے، خدا نے ودیہ دیا ہے. یہ ان کے وجود سے چلتا ہے پورا عالم، صحیح. اس وجہ سے امام ایک عام انسانی پوسٹ
نہیں ہے، الہی پوسٹ، نورانی پوسٹ ہے، خدا کی طرف سے ہے، وہ علمی اور خلقی ایگزسٹینشل اینڈ لیجسلیٹو اس کا کیا ہے، دنیا میں ایک مقام ہے. تو اس لیے چاہے امام حسین ہوں علیہ السلام، چاہے امام مہدی علیہ السلام، اس کے ماننے والے کو کیا ہونا چاہیے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے میں کس حسین سے متوسل ہو رہا ہوں، میں کس مہدی علیہ السلام سے متوسل ہو رہا ہوں، اور وہ میرا امام کیا ہے، میرے اور اس کے درمیان رابطہ کس ٹائپ کا ہے، مجھے کیا اعتقاد رکھنا ہے. یہ اعتقاد آپ دیکھو گے، میں انشاءاللہ اگر کل زندگی رہی آپ لوگوں کو روایت بھی بتاؤں گا کہ یہ کہا کہ ایک چیلنج ہے غیبت کبریٰ میں، اس اعتقادات پہ مشکلات آ جائیں گی، اس کو چینج نہیں کرنا ہے. اللہم بلغ مولاي امام الہادی مہدی القائم بامرہ صلوات علیہ لہو فی ان کی بیعتن فی ان کی لا ازول عنہا ولا اول عنہا ولا ازول ابدا. بیعت میں ہر روز جو دعائے عہد پڑھتے ہیں نا ہم، حضرت حجت علیہ السلام کی بیعت ہم کہتے ہیں یہ میں آج پھر تجدید بیعت کرتا ہوں، آج پھر اس دہراتا ہوں، کس کو، اسی بیعت کو. بیعت کون سی ہے کہ آپ میرے یہ امام جس سے ہم جس کی وضاحت کر رہے ہیں، نہ میں اس سے چینج ہو کہ کسی اور امامت پہ جاؤں گا کہ وہ امام جس کو لوگ چنتے وہ ہو گیا کہ چینج کرنا. ہمارا امامت کا یہ کنسپشن ہے. وہ لا ازول، اور نہ میں سستی کی وجہ سے بیٹھ جاؤں گا. ایک ہوتا نہیں میں چینج ہو جاؤں، شیعہ چھوڑ کے، انتظار چھوڑ کے، حسینیت چھوڑ کے کسی اور نظر پر آ جاؤں، وہ بھی نہیں کروں گا، اور اس میں بھی سست اور منقطع نہیں ہو جاؤں گا. ہر روز اجدد له فی صبیحۃ یومی ھذا، تجدید عہد کر رہا ہوں ہر روز. آپ کو معلوم 40 دن جو دعائے عہد پڑھے گا، امام صادق علیہ السلام فرماتے وہ یاوروق اصحاب امام زمان ہوگا. تو آگے ہم کہا کہ وقال بنی آدم، خدا نے کہا بنی آدم کو کہ آپ من اقروا بالربوبیت ولہؤلاء النفر بالولایت والطاعہ. ایک تو میری ربوبیت کا اقرار کرو تمام انسانوں سے کا، اور ان جو ائمہ اطہار 14 معصومین تھے ان کی ولایت اور اطاعت کا اقرار کرو. کہاں؟ عالم زر میں. اب ہم کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ عالم زر میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انتظار علمی ہے، اعتقادی ہے، عقیدتی ہے. اس کو آپ نے رکھنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان عملاً سستی کرے، صحیح، گناہ کرے وغیرہ، پھر بھی جڑا رہے گا. ہاں ہو سکتا ہے عذاب میں انی اتخوف علیکم بالبرزخ، مجھے خوف ہے کہ میں برزخ میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. امام صادق علیہ السلام والے، اور آپ لوگوں کو ہم چھڑائیں گے کہاں؟ روز قیامت. عدالت بھی کوئی چیز ہے نا جو شریعت کی دجا اڑائے گا. نماز روزہ وغیرہ ہے نا، لیکن ولایت پر ہو، عقیدہ یہی ہو، تو اس کو برزخ میں عذاب ہوگا. لیکن روز قیامت اس عقیدے کی بنا پر عذاب، تو بڑی بات ہے. اور انسان اس کو اس لیے ہم نے اقرار کیا وہاں حسینیت کا بھی، مہدویت کا بھی، عالم تینیت میں، عالم برزخ میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کہا داؤد کو جو راوی ہے، یا داؤد ان ولایتنا مؤکدۃ علیہم فی المیثاق. میثاق، ہاں، بیعۃ لہ فی ان کی ہے، یہی مراد.
ہم میثاق میں ہماری ولایت کی تاکید کی گئی. صحیح ہے. اور جو یہاں شیعہ ہے وہ شیعہ ہے. اب اس کو سستی نہیں نا, وہ ہو سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے. ابھی میں روایت عرض کروں گا. اس پہ ہمیں اپنے ایمان کو حفاظت کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ جو میں نے عرض کیا ہو گیا کلیئر, ٹھیک. لیکن تینت سے مراد کیا ہوا؟ عالم برزخ میں اور جو ارواحیں عالم ملکوت میں کریٹ ہوئی, اور ان کی ہماری جو ہے عالم برزخ میں, عالم ذر میں, عالم مثال بھی بولتے ہیں, مثال منفصل, اس میں بھی کریٹ ہوئی. اور جو یہ کریٹ ہوئی انہوں نے ہی اقرار کیا. دیکھیے اقرار کیا کس کا؟ ولایت کا کیا, صحیح, خدا کی ربوبیت کا, نبوت کا کیا وغیرہ. اور یہ تینت کی وجہ سے, مٹی کی وجہ سے, ان کی تینت بھی ہماری تینت. خلقنا من اعلی علیین, یا تینتہم, ان کی اہل بیت کی تینت کہاں ہے؟ اعلی علیین سے, صحیح, اونچے درجے سے, یعنی برزخ سے اوپر ہے. ہماری ان کی بچی خلقہ تینتو شیعتنا من افاضلت تینتنا, ہماری بچی کچی مٹی سے یا پائین در, بعض روایت میں ہے نیچے درجہ جو ہے اس سے ہماری شیعوں کی روحیں کیا بنائی گئی. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے میں سنکھیت ہے کن کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام. پھر ایک حدیث آپ کو بتاؤں. حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو ان خلق تینت المومن من الجنہ, مومن کی جو مٹی ہے وہ کس سے بنائے گی؟ جنت سے. وخلق تینت الکافر من جہنم یا من النار, اور یہ جو کافر ہے اس کی جو تینت ہے, مٹی فی الحال کہیں, یا سرشت, یا اس کی خمیر, صحیح, یا فطرت کہاں سے بنائی گئی ہے؟ آتش سے, آگ سے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے شیعوں کو ہمارے انبیاء کی نور سے لیا گیا ہے, ان کی مٹی سے لیے, جو چسپناک مٹی ہے, ایڈہیسو مٹی ہے, یعنی یہ ان سے جدا ہونے والے نہیں ہے. اصل شیعہ, اصل مومن انبیاء اور ائمہ کی اس حقیقت سے جدا ہونے والے نہیں ہے. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ناصبی ہے, تینتہ خلق تینتہ من حمئن مسنون, گندی کالی بدبودار مٹی سے اس کی سرشت اور اس کی خمیر اور اس کی فطرت بنائی گئی ہے. ناصبی جو بد کہے کس کو؟ محمد کس سے بنایا گیا؟ بدبودار گندی مٹی سے, کالی مٹی سے. خلق تینت المستضعفین من تراب, یہ جو مستضعف ہے, مستضعف کس کو کہیں گے؟ جو بیچارہ علم نہیں رکھتا, معرفت نہیں رکھتا, اس کو حق کی گائیڈنس نہیں کی گئی, نہ جاننے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ہدایت نہیں کی گئی بیچارے کو, یا اصلاً وہ ہدایت کے لائق ہی نہیں, کس لحاظ سے؟ مستضعف ہے, ہینڈی کیپڈ ہے, یا ایسے کنڈیشن میں ہے کہ وہاں اس کو ان چیزوں کی چٹی نہیں, پرواہ نہیں ہے, پیٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس کو اس کے سوا کوئی ہم و غم ہے ہی نہیں, یہ مستضعف ہے. ٹھیک ہے. ان مستضعفوں کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا. صحیح. ان کی خمیر تینت مٹی ہے. تو یہ میں نے مٹیوں کی مثالیں دی آپ کو. اب آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تینت کا مسئلہ بڑا چیلنجبل مسئلہ ہے. ہمارے پاس ہے ان کلن واردہ, ہر انسان جہنم میں داخل ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ جہنم میں داخل. امام علیہ السلام سے نقل ہے, منقول ہے کہ اسی
برزخ میں اللہ تعالیٰ نے آگ بنائی. کیا بنائی؟ آگ. جہنم کہہ سکتے ہو. اس میں سب انسانوں کو کہا انٹر ہو جاؤ, اس میں داخل ہو جاؤ. جو داخل ہو گیا تو وہ بن گیا فسعید, وہ بن گیا خوش وقت. جو داخل نہیں ہوا فشقی, وہ بن گیا بدبخت. ٹھیک ہے, اب یہ مسئلہ ہے یہاں پر. تو جو مومنین ہیں وہ داخل ہو گئے, جو کافر اور منافق ہیں وہ داخل نہیں ہوئے, وہ بن گئے بدبخت. ہمارے پاس حدیث بھی ہے, البتہ بعض اشکال کرتے اس حدیث میں, صوفی نقل کرتے اس کو. میں نے جو بتانا حدیث بتائی یہ مستند ہے. الشقی شقی فی بطن امہ, السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. ماں کے پیٹ میں ہی کیا ہے, انسان خوش وقت ہے یا بدبخت ہے. یہاں آپ کو سوال لگتا ہے کہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہے نا, اس کا مطلب ہے جبر ہے. ہمارا دین جبری نہیں ہے. پھر اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا. دیکھیے اس میں روایت صحیح, روایت کو ہم چھوڑیں گے نہیں, ان کو ہم کیا کریں گے, انالیسس کریں گے. صحیح, انالیسس کریں گے. ایک انالیسس یہی ہے کہ جو کوئی اس جہنم میں انٹر ہوا یا جو لے کے آیا, کون سی وہ مٹی, کس کی, کسی کی جنت والی مٹی ہے, کسی کو جہنم والی مٹی ہے, کسی کو بدبو والی مٹی ہے. تو وہاں بیچارہ کہاں سے لایا جو صحیح نمات ہے, ابھی تکلیف ہی نہیں ہے. تو اس میں کیا کہیں گے؟ بعضے کہتے ہیں کہ البتہ روایت میں خود معصومین علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا کہ جو مومن ہے اس کو وہاں پر جنت کی مٹی سے بنایا گیا. تو معنی یہ ہے کہ جنت کی مٹی سے واقعاً بنایا گیا برزخ میں, اس شرط کے ساتھ کہ دنیا میں اس کو ہم آزمائش کریں گے. کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم کو کتنی آزمائش ہوئی, رسول اللہ کو کتنی آزمائش ہوئی, امام حسین کو کتنی آزمائش ہوئی. السلام علیکم ممتحنہ یا ممتحنہ تمتحنہ کالذی خلق قبل ان یخلقک. حضرت زہرا سلام ہو تم پر, جس پر خدا نے امتحان کیا اس سے پہلے کہ آپ کو یہاں دنیا ملا تھا. تو یہ ایک شاہد ہے آپ کے لیے. ان کا امتحان اپنے درجے سے ہے. صحیح نا, انہوں نے اس عالم میں بھی امتحان دیا ہے. تو واضح ہے, آیا وہ رول ماڈل ہونے کا امتحان, رول ماڈل. ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ اطہر سلام اللہ علیہا, وہ میرے لیے رول ماڈل ہے. تو خدا نے ان کو کہاں امتحان لیا, ایگزام کیا, قبل از کہ دنیا میں بھیجے. یہ بس خدا جانتا ہے اس کی یہ کنیز, یہ معصوم اطہر سلام اللہ ہم اہل نہیں ہے. کوشش کی یہی کہ جو میں زیادہ سے زیادہ بتا سکتا ہوں کہ اہلیت میں ہے جو نور انوار یہاں پر ہدایت کے لیے بھیجے, اور اس کے لیے جو خدا امتحان کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ امتحان مقام نوری کا ہے اور مقام دوسرے مقامات کا ہے کہ اس کا اہل بنانے کا, اور وہاں پر ارادہ کس ٹائپ کا ہے یہ مخصوص بے علم خدا ہے. لیکن حتماً خدا نے کہا ہے, امام نے کہا ہے, زیارت میں آیا ہے, ایسا ہے. تو اس کے بعد جو جہنم میں داخل منکر ہوا, نہیں میں نہیں داخل ہوں گا, وہ شکی ہوا بدبخت. ایسے شکی نہیں ہوا, وہ بھی کنڈیشنل شکی بنا. جو خوش بخت بنا جس نے جہنم میں انٹر کیا تو اس نے اطاعت کی نا, یعنی دنیا میں آیا وہاں اطاعت کی, دنیا میں بھی آیا اور دنیا میں کیا کیا, عمل کیا, حلال حرام خیال رکھا اور ہو گیا جی, امتحانات بھی دے دیے, پاس ہو گیا. اب مشکل تو نہیں ہے. دوسرا جو ہے جو شکی, اس نے کہا میں جہنم میں نہیں انٹر ہوں گا,
ان خدا کا فرمان نہیں مانا تو وہ بھی مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. اب دنیا میں آیا نا وہ بھی، جب دنیا میں آیا دنیا میں اس کو کیا دیا؟ اس کو اختیار دیا. اس کے لیے بدا حاصل ہو سکتی ہے. بدا حاصل ہو سکتی ہے یعنی کیا؟ وہ اپنی تقدیر چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شکی ہے لیکن خدا نے اس کا راستہ اور کامیابی نہیں روکی ہے. یہ ایک بعض علماء نے اس طرح مانا کیا ہے. بعضوں نے کہا نہیں، جیسے ہمارے استاد ہے آگئے جواد عاملی اور دوسرے اساتذہ ہمارے آگئے تحریری آگئے بزرگان ہیں، وہ اس طرح مان کرتے ہیں کہ فطرت جناب علی یہی فاقم وجہ کا سورہ روم آئی نمبر 30 فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. فاقم وجہ کا لدین، یہ فطرت وہی دین ہے. ٹھیک ہے، دین پہ عمل کیا فطرت بنے گی، جنت میں جاؤ گے. دین پہ عمل نہیں کیا جہنم میں جاؤ گے. یہ وہی فطرت ہے، کوئی الگ سے برزخ میں نہیں ہے، عالم برزخ نہیں ہے. تیسری نظر اس بندے ناچیز کی ہے. تیسری نظر اس بندے ناچیز کی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی بزرگ نے یہ کہی ہو، لیکن میری اپنی نظر ہے. نظر یہ ہے کہ وہ چیز محفوظ ہے. کون سی؟ عالم فطرت ہے، عالم زر ہے، تینیت ہے، اور شکی بھی ہے، اور سعید بھی ہے، لیکن مجبور نہیں ہے. مجبور نہیں ہے. تو کیا ہے؟ جو پہلی والی میں نے توجہ کی تھی، اس جو انالیسس تھی نظریہ پہلا، اس میں کہا کہ وہ آدمی جو سعید خوش بخت ہے وہاں، کہاں پر؟ عالم زر میں. وہ یہاں بھی وہ خوش بخت آ گیا، لیکن اس نے اپنے کیا کرنا؟ آزمائشیں کر دینی ہے، آزمائشات سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تب جا کے فائنل ہوگا، تب تک فائنل نہیں ہے. آپ کو یہ تو وہی نظریہ، آپ انتظار کریں 2 منٹ، اس میں ایڈ کرتا ہوں. ٹھیک. اور جو شکی ہے وہ کون ہے؟ جو شکی تھا یہاں شکی آ گیا، اور یہاں پر اس نے پھر آزاد وہ بھی اپنی شکی کو مٹا سکتا ہے، سعید بن سکتا خوش بخت، یا نہیں مٹا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا وہ شکی کیوں بنا؟ یہ سوال اب اس نے یہ جواب نہیں دیے. ہمارے نظریے میں اس کے جوابات ہے. وہ سعید کیوں بنا اور شکی کیوں بنا؟ ہمارے نظر میں یہ زمان بالکل ایک ہی ہے. قالو بلا، زمانی وہ نہیں ہے، بیچ میں بیریئر زمانی نہیں ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب نطفہ تیار ہو گیا شکم مادر میں آ گیا، اسی وقت جب کتنے مہینے کا؟ 4 مہینے کا. اسی وقت روح قالو بلا کہے گی. سمجھ آئی بات؟ عالم فطرت ہے. نزول کب ہے؟ ہم مچھلی کو پکڑتے ہیں نا، مچھلی کب آتی ہے ہاتھ میں؟ ہاں، جب وہ حرکت کرتا ہے پانی کے اوپر سے جو چیز رکھتے ہیں، ایسے اشارہ کرتے ہم پکڑ لیتے ہیں. صحیح. یہاں بھی ہے، ماں باپ نے ہم بستری کی، نطفہ آ گیا اور 4 مہینے کا بن گیا. ادھر سے ڈیمانڈ کیا روح کو، استعداد کیا؟ استعداد پوری ہو گئی، روح نازل ہو جائے گی قالو بلا لے کے. صحیح. کس چیز پر؟ اب دیکھنا ہے آگے نا. روح اسی وقت آ گئی اور اس نے اس وقت کیا کہنا ہے؟ دیکھنا ہے نطفہ کس کا ہے، رحم کس کا ہے، غذائے حلال ہے، اطاعت گزار ہے، گناہ گار ہے، ماں کیسی ہے، باپ کیسا ہے، غذا کیسی ہے، نطفہ کس سے بنا. صحیح نا؟ ان کا اثر ہے نہیں ہے، اثر وضعی ہے. وہی ڈیمانڈ کرے گی کہ یہ شکی ہے یا سعید ہے. کس روح کی؟ آپ کہو گے خدا اسی وقت کیا کرے گا؟ ارے خدا تو ما کانا ما یکون علم رکھتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کون ماں اور باپ یہ کس قسم کے اور کس قسم کی روح مانگیں گے، ہے نا؟
توجہ کر رہے ہو؟ تو اس کے لیے علم ما کان ما یکون ہمارے لیے مشکل، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں. بس اسی وقت نازل ہوتے. امام خمینی بھی جب بچہ لے آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے اس نے ابھی کہا ہے، قالوا بلا، یہ ابھی کہہ کے آیا ہے. اور میں استشہاد کر رہا ہوں، میں آپ کو اور ایویڈنس دوں گا اپنے نظریے پر. تو سعید بنا کس وجہ سے؟ ماں باپ سعید تھے، غذا سعید تھی، ٹھیک ہے، حلال تھی، تربیت تھی، بندگی تھی. رب انی نظرت ما فی بطنی محررا، مادر حضرت مریم نے کیا کہا؟ میں نیت کرتی ہوں کس کے؟ بچوں کو کہ وہ خدمت گزار بنے اس مسجد کا، بیت المقدس کا. فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا نے بھی قبول کیا. صحیح ہے نا؟ تو مریم لیس الذکر کالانثی ربی انی وضعتها الانثی، خدا میں نے تو بیٹی، میں تو کہا تھا بیٹا، پھر کہہ رہے یہ بیٹی، 1000 بیٹے بھی قربان اس پر، یہ تو صدیقہ ہے، یہ تو اصطفیٰ کے وطہر کے. صحیح. اور فتمثل لها، حضرت جبرائیل کے ساتھ بات کر، مریم آئینہ لکی ہانا لکی ہادا، یہ غذا کہاں سے آ گیا؟ ہادا من عند اللہ، یہ کہاں سے؟ کس برکات سے؟ ماں کے برکات سے، باپ کے برکات سے. ہاں جی، ان کی تربیت، ان کی بندگی، ان کی نذور، ان کی نیت کبھی قبول ہوا؟ تو آپ کہو گے ماں باپ کافی ہے، اس بندے کو کیا کرنا؟ ہاں، ایک فیکٹر حکمت الہی ہے، ایک اور فیکٹر ایڈ کرو جو حکمت الہی کا ہے. حکمت الہی کیا ہوا جو آپ کو مجھے نہیں معلوم؟ خدا حکیم ہے، خدا حکیم ہے. اس نے سارے عالم کو بنایا اپنے حکمت، ایسے فضول بنایا یا کسی مقصد کے لیے؟ مقصد عدالت کے ساتھ. ہاں، خدا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خدا عدالت کے ساتھ عمل انجام دیتا. حکیم ہے. ہم اس کی عدالت اور حکمت کو سمجھ سکتے؟ سب کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں کہ میں آپ کو دلیل دوں گا. دلیل ہے حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام. حضرت خضر نے کیا کہا؟ اٹھا کے اس جوان کو مار ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے قتلت نفسا زکیہ، بے گناہ جوان کو مار دیا. حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت خضر نے کیا کہا؟ تو آپ کے خدا نے کہا یہ بڑا ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ ماں باپ کو بھی کافر بن کو اعتقاد سے خارج کر دے گا، اس لیے خدا ان کو اس کے بدلے کچھ اور دے گا. عقل مانتی سمجھتی نہیں آتا نا. حضرت موسیٰ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ شریعت کے خلاف ہے، لیکن شریعت آپ کی ساری حکمت الہی کو نہیں لا سکتی. اس کے بعد جب دیوار کے نیچے دیوار صحیح کی، آپ نے کہا دیوار کیوں ٹھیک کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو خضر نے کہا کان تحتہ کنز لغلامین یتیمین فی المدینہ، 2 یتیم تھے اس شہر میں، ان کے لیے. تو خدا نے کہا اس کو محفوظ رکھے. تو کہا آپ نے اجر کیوں نہیں مانگا؟ اچھا، یہ کانا کنزن لغلام، یہ اس میں ایک کیا تھا؟ ایک خزانہ تھا. امام صادق سے خزانہ نہیں تھا، لوح تھا. ایک تختی تھی، اس میں اسم اعظم تھا. کیا تھا؟ ان کو عارف بننا تھا، ان کو ولی خدا بننا. یہ نکالتے اس کو پڑھ کے ہی عالم عارف بنتے، اسم اعظم ان کو مل جاتا. اچھا، کیوں؟ کان ابوہما صالحا، ان کے بابا صالح انسان تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اسم اعظم کیوں ملے؟ ان کے بابا بقی امام صادق سے فرماتے کان جدہم الاعلی، اونچے اینسسٹر میں سے کوئی کیا تھا؟ صالح تھا. تو اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس کو کیوں ملے گا؟ اچھا، اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں نا. یا جناب علی آپ کے اس کے بعد جو یا ان کی جو غریبوں کی مساکین، ان کی جو ناویں تھی وہ خراب کر دی ہے نا. کہا بابا یہ تو گناہ حرام ہے نا کسی کا. کہا میں ان کو بچا رہا ہوں کس سے؟ ایک بادشاہ سے جو ان کو جبری لے جائے گا، ان بیچاروں کی روزی ختم ہو جائے گی. ظاہراً
یہ کچھ چیزیں ہیں جو حکمت خدا جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا. بس یہ شکین کس لحاظ سے، یا وہ جو عالم طینت میں ہی شکی تھا یا سعید تھا، کس لحاظ سے تھا؟ واضح ہوا؟ ایک تو ماں باپ کا، ایک ماحول کا، ایک استادوں کا، ایک جامع کا، اور ایک حکمت الہی کا، اور تیسرا چوتھا پوائنٹ خود یہ بندہ جب آئے گا اور اپنے ارادے میں بھی آزاد ہے. ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے پھر وہ اپنے کیا کر سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے. کیا بنا سکتا ہے؟ یا جہنم، یا شقی، یا سعید، یا خوشبخت، یا بدبخت. صحیح ہے؟ یہ میری نظر تھی، تیسری نظر جو میں نے آپ کو بتائی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مدد کرے گا حقیقت تک پہنچنے میں. تو آج بھی طینت کی بحث رہ گئی. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بہت پیچیدہ بحث ہے، اور عقیدت کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان اس کو اپنے امامت کے نظریے میں استعمال کر سکتا ہے. تو حسین علیہ السلام روز عاشورہ، شب عاشورہ جب اپنے اصحاب کو لیے بیٹھے تھے تو آزمائش ہوئی، اور سب جب چراغ امام حسین نے بجھا دیا اور سب کی آزمائش ہو گئی، اور امام حسین علیہ السلام نے سب کو دے دی خوشخبری کہ کل آپ سب جنت میں جاؤ گے. سارے آپ کو معلوم ہے بریر اور حبیب آپس میں مذاق کر رہے ہیں، آدھے جا رہے اپنی تلواریں صاف کر رہے ہیں، نیزے صاف کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، کل ہم نے جنگ لڑنی ہے، اور ایک کاش جلدی وہ آ جائے، ہم جائیں جنت میں، ہم اپنے مقصد کو پالے. اور یہ سب عالم دیکھ کر، نورانی عالم دیکھ کر، ایک چھوٹا بچہ ہے 13 سال کا، اس کے دل میں بھی ولولہ آ گیا، ایک شوق ایجاد ہو گیا، ایک پریشانی بھی شروع ہو گئی کہ آیا میں بھی کل، یا اماں میں بھی کل ان شہداء میں سے میں بھی ہوں جن کو آپ نے بشارت دے دی کہ وہ بھی کل سارے جنت میں جائیں گے. ایک پریشانی ہے. آپ کو معلوم حضرت قاسم ابن الحسن علیہ السلام یہ 48 ہجری ظاہراً دنیا میں آئے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی. اس کے بعد کتنے بنے گے؟ 12-13 سال. جب بابا شہید ہوئے اور تو پالا کس نے؟ امام حسین نے پالا ہے. یہ ان کو بابا ہی جانتے ہیں. حضرت علی اکبر کی طرح پالا ہے، قاسم کو بھی بابا ہی ہے، اور انہی کی تربیت حاصل کی ہے، انہی کے کمالات کی اس کو تڑپ ہے. اس لیے کہا چاچا میرے، کہا میں بھی شہداء میں ہوں گا کل. تو امام حسین ایک دفعہ متوجہ ہوئے اپنے اس فرزند قاسم کی طرف، کہا قاسم کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک مرنا کیسی چیز ہے، کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت قاسم علیہ السلام نے کہا الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد کی مٹھاس سے بھی زیادہ میٹھا ہے. یعنی مرنے کے لیے اتنا، آپ کو معلوم ہے یہ کس کی تربیت میں ہے، یہ کس کا فرزند ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے. اصحاب نے امام حسین کو کیسے جانا ہے، امام حسین نے کیسے بشارت دی ان سب کو. وہاں پر عرفان چھلک رہا ہے، وہاں پر کوئی جھوٹ اور فریب یا جہالت نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جب کہا کہ ہاں آپ شہید ہو جاؤ گے اے قاسم، لیکن بڑی بلا اور مصیبتوں کے بعد تڑپ کے شہید ہو جاؤ گے، آپ ہی کی بات نہیں ہے، آپ کا بھائی علی اصغر کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، علی اصغر کو بھی شہید کیا جائے گا.
وہ بھی شہداء میں کل شمار ہوگا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضرت قاسم کو کچھ اطمینان ملا اور رات گزاری۔ کہاں سے کون سی تلواریں بڑی بڑی ہوا کرتی ہے، ارے زرا اس کے پاس سب بڑی ہے، ارے یہ میں بتاؤں 13 سال نہ مرد ہے نہ بچہ ہے، اس کے پاس ٹوپی جو جنگی ہوتی وہ کون سی اس نے پہنی ہوگی۔ یہ سارے مقتل میں لکھے گئے ہیں یہ مسائل، اور اس وجہ سے حضرت قاسم پریشان تھے۔ زیادہ پریشان کب تھے؟ جب علی اکبر شہید ہو گئے، اب خود یہ تیار ہوئے میدان میں جانے کے لیے۔ یا اماں، اے میرے چچا مجھے اجازت دے دے، میں اپنی جان آپ پہ فدا کروں۔ حضرت ٹالتے رہے لیکن پریشر کیا اور کہا اے میرے اماں مجھے اجازت دے دے میرے چچا، میں بھی جاؤں جہاد کے لیے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ میرا فرزند رکنے والا نہیں ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے، تو کہا میرے بیٹے آ جاؤ میں تمہیں اپنے گلے لگاؤں، آپ نہ جاؤ۔ نہیں چچا میں نے جانا ہی ہے، آپ میرے بھائی کی میراث ہو، آپ کو رہنا ہے، نہیں میں نے جانا ہے۔ پھر دیکھا اصرار حد سے زیادہ ہے اور کہا جی آپ جاؤ، اپنا قمیض یا اپنا کوئی کپڑا وہ اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کے سر پہ امامہ باندھا اور قاسم کا ایک ٹکڑا چہرے پر لٹکا۔ اسی وجہ سے جب حمید ابن مسلم نے اس کو دیکھا کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک بڑے بچے کو دیکھا خیمہ گاہ سے باہر نکلتے ہوئے، جس کے پاؤں میں چپلیں پہنی ہوئی تھی، ارے وہ صحیح سے گھوڑے پر سوار بھی نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا، چاند کا ٹکڑا۔ حضرت حسن بھی بڑے خوبصورت تھے، حضرت قاسم اپنے بابا پر گئے تھے، وہ جو کپڑا لٹکا تھا ٹکڑا اس وجہ سے کہ نصف ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن حضرت قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار کیا، ذہن کیسے اس کو سنبھال دیا، اور زرا بھی صحیح ڈنگ کی نہیں تھی، چپل بھی ان کے گئے تھے اور تلوار بھی صحیح نہیں لی تھی، 13 سال کے تھے، 4 دن سے تو بھوکے پیاسے تھے اور حالت نڈال تھی ان کی۔ آخر میں اپنے کو گھوڑے کو پہ سنبھال کے دشمنوں کی اعداء کی طرف چل پڑے، اور جب چل پڑے کہا ان تنکرونی انا ابن الحسن، جو مجھے نہیں جانتا، راجس پڑھے، جو مجھے نہیں جانتا تو وہ جانے میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، ابنو سبت نبی المعتمن، آپ کے نبی کا وہ نواسا ہے، وہ آپ کے نبی کا نواسا ہے۔ اور پھر کہا حاضل حسین کررہن المرتہن، ارے یہ حسین کو آپ لوگوں نے 30,000 لشکروں نے گھیرا ہوا ہے، بین اناسن ذوقوا صوب المزن، ارے ان بدماشوں نے، ان ملعون امام حسین میرے چچا کو گھیرا ہوا ہے کہ اس کو پیاسا رکھا ہوا ہے، خدا آپ کو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ چکھائے۔ یہ درد تھا حضرت قاسم کو اپنے چچا کا، اور یہ رجز کہتے ہیں 2 3 4 اشقیاء کو مار کے قتل کیا۔ اتنے میں عمر ابن سعد ازدی، حمید بن مسلم کہہ رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، اس نے کہا یہ جوان جو ہے یہ چھوٹا ہے، میں اس کو دکھاؤں بہادری کے مزے اس کو چکھاؤں۔ میں نے کہا نہیں بیچارہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کے ساتھ تم نہ الجھو، اس کو تو وہاں جتنے گہرا اس کو کیے ہوئے ہیں وہ اس کو شہید کر دیں گے، تم اس کو پیچھے نہ لگو۔ اس نے کہا نہیں، اس کی ماں کو اس کی مصیبت پہ بٹھا لوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمر سعد ازدی ملعون آ گیا، ارے ہیلا اور دھوکے سے چھپتا اسی طاق میں تھا کہ میں حضرت قاسم پہ وار کروں، نوجوان مردانہ وار کروں، سامنے سے آ کے نہیں، دھوکے سے۔ اسی لیے پیچھے سے دھوکے سے آ کے تلوار حضرت قاسم کے سر مبارک پر لگا دی۔ حضرت قاسم
कासिम उस ज़रबत का तहम्मुल नहीं कर पाए और घोड़े से डगमगा के ज़मीन पे गिरे। इसलिए कहा या अम्मा अदरिकनी, ए मेरे चचा मेरी मदद को आओ। और ये आवाज़ सुननी थी, हुसैन बेटा शिकारी की तरह से आए हज़रत कासिम को बचाने। वहाँ पर पहुँचे तो देखा उम्र साद अज़ुदी वहाँ पर हज़रत कासिम को वहाँ उनको ज़ख्मी कर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तलवार मारी, उसने हाथ सामने किया और उसका कोहनी से हाथ ही कट गया। उसमें उस मलून ने शोर मचाया, उसने चिल्लाया। उन मलूनों ने, यजीदी लश्कर ने घेराव किया हज़रत कासिम का, और घोड़ों की टापों के नीचे हज़रत कासिम अपनी जान देने लगे और गर्दो गुबार उठ गया। इमाम हुसैन भी नहीं दिखाई दिए, हज़रत कासिम भी नहीं दिखाई दिए। एकदम जब गर्दो गुबार छट गया, देखा इमाम हुसैन की गोद में हज़रत कासिम का सर है और हज़रत कासिम जवान अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं ज़मीन पर। इमाम हुसैन ने कहा अजीज़ुन अला अम्मी का, बहुत संगीन है तुम्हारे चचा पे। अंतु तदऊहु वलम युजिब का, तुम उसको पुकारो वो तुम्हारी मदद को न पहुंच पाए। व औ युजिब का फला यनफउ का, या ये कि पहुंच गए लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम्हें मैं बचा नहीं पाया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थके हुए थे, उन्होंने हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को कंधे पे सवार नहीं किया, अपने सीने से लगाया कासिम का सीना। रिवायत में आया है कि जब उसको सीने से अपने लगाया और उसको ले गए तो उसके दो पाँव खत खींचते हुए ज़मीन पे खींचते हुए कत्लगाह की तरफ, अपने खीमागाह की तरफ चले। वहाँ पर जहाँ लाशे अली अकबर रखा था, कहा मेरे शेरों आ जाओ, मेरे असहाब आ जाओ, इसको अली अकबर के साथ रखो। सयालमुल्लदीन ज़लमू अय्यमुन कय्यन का लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।